أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء آمین یا رب العالمین۔ اب ہم اللہ کے نام سے سورہ توبہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ تجزیے کے اعتبار سے قرآن حکیم کی مشکل ترین صورت ہے۔ اس میں کئی خطبات ہیں جو مختلف مواقع پر نازل ہوئے ہیں، اور چونکہ قرآن مجید میں یہ چیز محفوظ نہیں ہے کہ کون سا خطبہ کس وقت نازل ہوا، اس کے حوالے سے بڑی تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے، اور جن لوگوں نے اتنی تکلیف گوارا نہیں کی ہے وہ بہت سے مغالطوں میں وہ خود بھی مبتلا ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی مبتلا کیا ہے۔ بہرحال پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ یہ سورہ مبارکہ دو بڑے بڑے حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ پہلے 5 رکوعوں پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ 11 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ فلسفہ دین اور فلسفہ رسالت کے اعتبار سے ان دونوں حصوں کے مابین فرق یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، براہ راست بعثت جن میں سے آپ خود تھے۔ یہ بعثت ایک خصوصی ہے، بعثت ایک خاصہ ہے کہ جو مشرکین عرب کی طرف ہے، بنی اسماعیل کی طرف ہے۔ ایک آپ کی بعثت عمومی ہے پوری نوع انسانی کی طرف۔ آپ 2 بعثتوں کے ساتھ مبعوث فرمائے گئے۔ آپ کی جو بعثت خصوصی ہے الی اہل العرب، بنی اسماعیل، مشرکین عرب، چونکہ آپ انہی میں سے تھے اور انہی کی زبان میں آپ نے آخری اتمام حجت کر دیا، لہذا ان کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کا جو قدیم قانون ہے رسولوں کے بارے میں کہ اگر کوئی قوم جس کی طرف رسول بھیجا جائے اور وہ اتمام حجت کر دے اور پھر بھی وہ قوم تسلیم نہ کرے تو اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا تھا، عذاب استیصال۔ تو اس قوم کے حق میں تو یہ آخری فیصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا اسی قانون کے تحت نافذ ہوا۔ اس آخری فیصلے کا جو معاملہ ہے وہ ہے جو پہلے 5 رکوعوں میں آیا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی سے متعلق ہے اہل عرب کی طرف۔ البتہ چونکہ آپ کی بعثت عمومی ہے پوری نوع انسانی کے لیے، آپ نے جزیرہ نماء عرب میں دین کو غالب کر دیا، قائم کر دیا۔ بعثت خصوصی کا تو گویا کہ آخری مقصد آخری درجے میں مکمل ہو گیا، لیکن یہ بعثت عمومی کے کام کا آپ نے آغاز فرمایا ہے صلح حدیبیہ کے بعد۔ آپ نے 7 ہجری تک کوئی مبلغ، کوئی داعی کہیں باہر نہیں بھیجا، جب تک کہ جزیرہ نماء عرب میں اس حد تک کامیابی نہیں ہو گئی کہ قریش نے آپ کو تسلیم کر لیا اور آپ کے ساتھ صلح کی۔ تو وہ جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا قرار دیا ہے، اس وقت تک آپ نے اپنی پوری توجہ، آپ نے پورا وقت، آپ نے ساری صلاحیتیں، اپنی قوتیں مرکوز رکھی ہے جزیرہ نماء عرب کے اندر۔ البتہ جب اس حد تک کام پورا ہو گیا سن 7 میں، سن 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے، تو اس کے بعد آپ نے نامہ بر بھیجے، اپنے خطوط بھیجے، قیصر کے نام بھیجا، کسریٰ کے نام بھیجا، مقوقس کے نام بھیجا، نجاشی بھی اب جو اس وقت تھا، وہ نجاشی جو ایمان لائے تھے فوت ہو چکے تھے، ان کی تو غائبانہ نماز جنازہ بھی حضور نے پڑھائی تھی،
اب جو نجاشی تھے وہ مسلمان نہیں تھے، ان کے پاس بھی خط گیا۔ ان خطوط کے نتیجے میں سلطنت روما سے ایک ٹکراؤ شروع ہو گیا۔ غزوہ موتا ہوا اور اس کے بعد غزوہ تبوک۔ یہ جو دو غزوات ہیں ان کا تعلق حضور کی بعثت عمومی سے ہے کہ اب بیرون ملک عرب آپ کی دعوت کا اور آپ کی اقامت دین کی جدوجہد کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے۔ تو 11 رکوع سورہ مبارکہ کے اس سے بحث کر رہے ہیں، وہ غزوہ تبوک کے گرد ہیں۔ ان میں سے 4 رکوع وہ ہیں کہ جو غزوہ تبوک کے لیے ذہنی تیاری کے لیے، اور اس کے بعد کچھ آیات وہ ہیں کہ جو تبوک جاتے ہوئے اور تبوک سے واپسی پر نازل ہوئی، اور کچھ حصہ وہ ہے جو تبوک سے واپس آ کر نازل ہوا۔ وہ تو ہے 11 رکوع جو 6 سے شروع ہو کر 16 تک جائیں گے مسلسل۔ البتہ پہلے 5 رکوع وہ ہے کہ جن میں اندرون جزیرہ نما عرب، اندرون ملک آپ کی جو مشن تھا اس کی تکمیل کا جو آخری مرحلہ تھا اس کا اعلان ہو رہا ہے۔ اب یہ جو 5 رکوع ہیں ان میں بھی ایک عجیب تقسیم ہے۔ ان میں 2 رکوع وہ ہیں کہ جو سن 8 ہجری میں فتح مکہ سے قبل نازل ہوئے، ان میں تیار کیا گیا ہے مسلمانوں کو فتح مکہ کے لیے کہ وہ نکلیں، اور ساری رد و قضا ہو رہی ہے کچھ لوگوں کی طرف سے، کچھ منافقین کی طرف سے، کچھ سادہ دل مسلمانوں کی طرف سے، نیک دل مسلمانوں کی طرف سے، کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے کہ جن کے وہاں رشتہ دار ہیں کہ اب اگر جنگ ہوگی اور جا کر ہم حملہ کریں گے مکے پر تو اس سے یہ ہے کہ ان رشتہ داروں کو بھی غضب پہنچے گا۔ کچھ ایسے مسلمان تھے جن کی فیملیز وہاں تھیں اور انہیں اندیشہ تھا کہ وہ جب یہ چکی پیسے گی تو کہیں گندم کے ساتھ گھن بھی نہ پیس جائے۔ تو ایک رد و قضا ہے جو ان 2 رکوعوں میں آپ کو ملے گی کہ جو نازل ہوئے ہیں سن 8 میں فتح مکہ سے قبل، اور 3 رکوع وہ ہیں کہ جو نازل ہوئے ہیں سن 9 میں ذی قعدہ کے بعد۔ اور یہ جب کہ فتح مکہ ہو چکا اس سال حضور نے حج نہیں کیا، پھر اگلے سال آپ نے بھی دوبارہ حج نہیں کیا، لیکن آپ نے قافلہ بھیج دیا تھا کہ وہ جائے، اور اس کے امیر کی حیثیت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے امیر الحج۔ لیکن جب وہ قافلہ روانہ ہو چکا تھا ذی قعدہ سن 9 میں، تو پھر وہ آیات نازل ہوئی کہ جو 3 رکوعوں پر مشتمل ہیں، جن میں آخری اعلان کیا گیا ہے کہ اب آئندہ یہاں کوئی عرب کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا۔ سن 9 کا حج وہ مشترک تھا، اس میں اہل ایمان بھی تھے اور اہل شرک بھی تھے، مشرکین مکہ بھی تھے، ان کو بھی اجازت تھی۔ اور وہاں اعلان کیا گیا کہ آئندہ مشرکین کے ساتھ اللہ کا کوئی معاہدہ نہیں ہے،